السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست اور معاون ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن سراپا الفت و محبت ہے، اور اس آدمی میں سرے سے کوئی خیر نہیں، وہ بھی نہیں ہے جو نہ ایک دوسرے سے محبت کرے اور نہ دوسرے اس سے محبت کرے. مشکات. مفلس وہ نہیں جس کے پاس دولت نہ ہو، بلکہ حقیقت میں سب سے مفلس وہ ہے جس کا کوئی دوست نہ ہو. دوست زندگی زینت، سفر حیات کا سہارا اور خدا کا انعام ہے. دوست بنائیے اور دوست بنیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سے انتہائی محبت فرماتے تھے، اور ہر ایک یہ محسوس کرتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اسی کو چاہتے ہیں. حضرت عمرو بن العاص کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس توجہ اور خلوص کے ساتھ مجھ سے گفتگو فرماتے اور اتنا خیال رکھتے، مجھے یہ خیال ہونے لگا کہ شاید میں اپنی قوم کا سب سے بہتر آدمی ہوں. اور ایک دن میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں افضل ہوں یا ابو بکر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ابو بکر. میں نے کہا میں افضل ہوں یا عمر؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں عمر. میں نے کہا عثمان افضل ہے یا میں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم عثمان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا روایت صاف صاف بات کہہ دی. تب تو مجھے اپنی اس حرکت پر بڑی ہی شرم آئی، اور میں دل میں خیال کرنے لگا بھلا ایسی بات پوچھنے کا مجھے کیا ضرورت تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو مسلمان لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہتا ہے اور ان کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں کو برداشت کرتا ہے، وہ کہیں بہتر ہے اس شخص سے جو لوگوں سے الگ تھلگ رہتا ہے اور ان کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں پر برداشتہ خاطر ہوتا ہے. ترمذی. ہمیشہ نیک اور صالح لوگوں سے دوستی کیجیے. دوستی کے انتخاب میں اس بات کا ضرور لحاظ رکھیے کہ جن لوگوں سے آپ قلبی تعلق بڑھا رہے ہیں وہ دونوں اخلاق کے پہلو سے آپ کے لیے کس حد تک مفید ہو سکتے ہیں. ایک مشہور مثل ہے کہ اگر کسی کی اخلاقی حالت معلوم کرنا چاہو تو اس کے دوستوں کی اخلاقی حالت معلوم کرو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس لیے ہر آدمی کو غور کر لینا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے. مسئلہ تہاوت. دوست کے دین پر ہونے کے معنی یہ ہیں کہ جب وہ دوست کی صحبت پہ بیٹھے گا تو وہی جذبات و خیالات اور وہی ذوق و رجحان اس میں بھی پیدا ہوگا جو دوست میں ہے، اور پسند و ناپسند کا وہی معیار اس کا بھی بنے گا جو اس کے دوست کا ہے. اس لیے آدمی کو دوست کے انتخاب میں انتہائی غور و فکر سے کام لینا چاہیے، اور قلبی لگاؤ اسی سے بڑھانا چاہیے جس کا ذوق و رجحان، افکار و خیالات اور دوڑ دھوپ دین اور ایمان کے تقاضوں کے مطابق ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ مومن ہی سے رشتہ محبت استوار کرو اور اسی کے ساتھ اپنا کھانا پینا رکھو. آپ کا ارشاد ہے، مومن ہی کی صحبت میں رہو اور تمہارے دسترخوان پر پرہیزگاری کھانا کھائیں. ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا پینا قلبی تعلق اور محبت کا فطری محرک ہے، اور یہ تعلق محبت اسی مومن سے ہونا چاہیے جو متقی ہو اور پرہیزگار ہو. خدا سے غافل، غیر ذمہ دار، بے عمل اور بد اخلاق لوگوں سے ہمیشہ دور رہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اور برے دوست سے تعلق کی کیفیت کو ایک بلیغ تمثیل سے یوں بیان فرمایا ہے، اچھے اور برے دوست کی مثال مشک بیچنے والے اور بھٹی جھونکنے والے لوہار کی طرح ہے. مشک بیچنے والے کی صحبت سے تم کو کچھ فائدہ ضرور پہنچے گا، یا مشک خریدو گے یا مشک کی خوشبو پاؤ گے، لیکن لوہار کی بھٹی تمہارا گھر یا تمہارے کپڑے جلائے گا. اور جو کچھ فائدہ نہ ہو بھی ہو تو بھی خوشبو تو ضرور آئے گی. اور برا دوست ایسا ہے جیسے بھٹی سے آگ نہ لگے تب بھی دھوئیں سے کپڑے تو ضرور کالے ہو جائیں گے. دوستوں سے صرف خدا کے لیے محبت کیجیے. خدا کے محبوب بندے وہی ہیں جو خدا کے دین کی بنیاد پر باہم جڑتے ہیں اور کندھے سے کندھا اور دل سے دل ملا کر اس طرح خدا کے دین کی اقامت اور حفاظت کا فریضہ انجام دیتے ہیں. یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. حقیقت میں خدا کے محبوب وہ لوگ ہیں جو خدا کی راہ میں اس طرح پرے جما کر لڑتے ہیں گویا شیشہ پلائی ہوئی دیوار ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے،
قیامت کے دن خدا فرمائے گا، وہ لوگ کہاں ہیں جو صرف میرے لیے لوگوں سے محبت کیا کرتے تھے، آج میں ان کو اپنے سائے میں جگہ دوں گا۔ مسلم۔ اور قیامت کے خدا کے بندوں میں کچھ ایسے سعادت مند ہیں جو نبی اور شہید تو نہیں ہیں، لیکن قیامت کے روز خدا ان کو ایسے مرتبوں پر سرفراز فرمائے گا، انبیاء اور شہداء بھی ان کے مرتبوں پر رشک کریں گے۔ صحابہ رضی اللہ نے پوچھا، یہ کون کچھ نصیب ہوں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ارشاد فرمائے، یہ وہ لوگ ہیں جو آپس میں ایک دوسرے سے بس خدا کے دین کی بنیاد پر محبت کرتے تھے، نہ یہ آپس میں رشتہ دار تھے اور نہ ان کے روز ان کے چہرے نور سے جگمگا رہے ہوں گے، بلکہ یہ سراپا نور ہوں گے، اور جب سارے لوگ خوف سے کانپ رہے ہوں گے تو انہیں کوئی خوف نہ ہوگا، اور جب سارے لوگ غم میں مبتلا ہوں گے اس وقت انہیں قطعاً کوئی غم نہ ہوگا۔ اور آپ نے قرآن پاک کی یہ آیت تلاوت فرمائی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یونس۔ سنو، اللہ کے چاہنے والے کچھ لوگ اپنی قبروں سے آئیں گے اور ان کے چہرے نور سے جگمگا رہے ہوں گے، وہ موتیوں کے ممبروں پر بٹھائے جائیں گے، لوگ ان کی شان پر رشک کریں گے۔ یہ لوگ نہ نبی ہوں گے نہ شہید۔ ایک بدو نے سوال کیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون لوگ ہوں گے؟ ہمیں ان کی پہچان بتا دیجئے۔ فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو آپس میں خدا کی خاطر محبت کرتے ہیں۔ طبرانی۔ نیک لوگوں سے محبت کو آخرت کی نجات اور خدا کی خوشنودی کا ذریعہ سمجھیے ہے، مگر خود اس شخص جیسے اچھے اعمال نہیں کرتا۔ ارشاد فرمایا، کوئی مذائقہ نہیں، آدمی قیامت کے روز اسی کی معیت میں ہوگا، یعنی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرے گا۔ بخاری۔ ایک شب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا دیدار ہوا، خدا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، مانگیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی، خدایا میں تجھ سے نیک کاموں کی توفیق چاہتا ہوں اور برے کاموں سے بچنے کی قوت چاہتا ہوں اور مسکینوں کی محبت چاہتا ہوں۔ مجھ پر واجب ہے کہ میں ان لوگوں سے محبت کروں جو لوگ میری خاطر آپس میں محبت اور دوستی کرتے ہیں اور میرا ذکر کرنے کے لیے ایک جگہ جمع ہو کر بیٹھتے ہیں اور میری محبت کے سبب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں اور میری خوشنودی چاہنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ نیک سلوک کرتے ہیں۔ ترمذی، احمد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو دوستوں کی ملاقات کا ایمان افروز نقشہ کھینچتے ہوئے فرماتے ہیں، ایک شخص اسلامی نقطہ نظر سے دوستی کے لائق ہوں اور پھر زندگی بھر اس دوستی کو نبھانے کی کوشش بھی کیجیے۔ جس طرح یہ ضروری ہے کہ دوستی کے لیے اچھے لوگوں کا انتخاب کیا جائے، اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ دوستی کو ہمیشہ ہمیشہ نبھانے اور قائم رکھنے کی بھی کوشش کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے روز جب عرش الہی کے سوا کہیں کوئی سایہ نہ ہوگا، اس روز 7 قسم کے افراد عرش الہی کے سائے میں ہوں گے۔ ان میں ایک قسم کے افراد بننے کی کوشش کیجیے۔ آپ کی صحبت کے اسباب آپ کی صحبت سے احباب اکتائے نہیں بلکہ مسرت زندگی اور کشش محسوس کریں۔ محبت سمیٹ لیتی ہے زمانے بھر کے رنج و غم، محبت سمیٹ لیتی ہے زمانے بھر کے رنج و غم، سنا ہے دوست اچھے ہوں تو کانٹے بھی نہیں چبھتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔